اس کی طبیعت آج کل خراب رہنے لگی تھی، بخار بھی شدید تھا اور جی بھی متلا رہا تھا، مگر وہ ڈاکٹر کے نہیں جا سکی تھی۔ اس کا دل کسی شے میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کل سے الماس کو میسج کر رہی تھی، شاید اس سے بات کر کے اس کا دل خوش ہو جاتا اور موڈ میں خوشگواری آ جاتی۔ پہلے تو اس نے گھر میں اپنے بخار کا علاج کیا، مگر جب مسئلہ گمبھیر ہو گیا تو اسے ڈاکٹر کے جانا پڑا۔ وہ اکیلی جا رہی تھی، سردیاں آ چکی تھیں۔ اس نے شال اپنے گیٹ پھیلائی اور امی کو اپنے جانے کا بتا کر چلی گئی۔ اس کی امی اس وقت گھر کے کام کاج میں مصروف تھیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، مگر وہ انکار کر گئی۔ جب وہ دوپہر کو کلینک پہنچی اور اپنا معائنہ کرایا تو جو حقیقت اس کے سامنے آئی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سچائی جان کر تھر تھر کانپنے لگی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ ہسبینڈ کہاں ہیں آپ کے؟ وہ رونے والی ہو چکی تھی۔ جلدی سے اس نے اپنی رپورٹس اٹھائیں اور سیدھا الماس کے فلیٹ میں آ گئی۔ اس نے اپنی رپورٹس اسے دکھائیں۔ الماس پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں پریگننٹ ہوں۔ وہ اس کے سامنے التجا کرتی ہوئی بولی تو اس نے نفرت سے اسے دیکھا اور غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ شٹ اپ، میرا معیار اتنا گرا ہوا ہرگز نہیں کہ تم جیسی نیچ لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اسے دھتکارتے ہوئے بولا۔ ہانیہ رو رہی تھی کیونکہ اس نے بری طرح دھوکہ کھایا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے نہیں اپناؤ گے۔ اس سب کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ یہ سن کر وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہرگز اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو ڈھیٹ بنا دے کر اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اگر آئندہ تم یہاں آئی تو صحیح سلامت واپس نہیں جا سکو گی۔ اسے دھمکی دیتا ہوا وہ اپنے فلیٹ سے نکال کر فلیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ وہ صدمے کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ کاش ماضی میں اس سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی، کاش وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھتی۔ یک لخت اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی آنے لگا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات تھی جب اس کی امی شدید بیمار ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے صاف صاف کہہ دیا تھا اگر بروقت علاج نہ کرایا گیا تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ یہ سن کر ہی ہانیہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کے پاس واحد اس کی ماں کا سہارا ہی باقی تھا۔ اگر وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی تو اس کے پاس کیا بچتا؟ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ باپ کا انتقال بھی بیماری کی وجہ سے کئی سالوں پہلے ہو چکا تھا۔ اگر تب ان کے پاس علاج کے لیے پیسے ہوتے تو شاید اس کا باپ بچ جاتا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ نوکری کرے گی۔ نوکری کی تلاش میں وہ ایک بڑے بنگلے تک جا پہنچی۔ بنگلے میں کام کرنے کے لیے نوکرانی کی ضرورت تھی۔ اس کا دل ٹوٹا کہ کیا اب اس پر حالات اتنے برے آ گئے ہیں کہ اسے نوکرانی بننا پڑے گا۔ فی الحال اسے کہیں اور نوکری نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس لیے اس نے بنگلے کی مالکن کو اپنا انٹرویو دیا تو انہوں نے اسے بطور نوکرانی رکھ لیا۔ صبح 9 سے شام تک اس کی ڈیوٹی تھی۔ بنگلہ جتنا شاندار اور خوبصورت تھا، ہانیہ کو رشک آنے لگا کہ کاش وہ اس بنگلے میں رہتی اور اس کی مالکن ہوتی۔ سعدیہ آنٹی جو بنگلے کی مالکن تھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس سے کام بھی کم لیا کرتی تھی، جبکہ تنخواہ وہ اسے زیادہ دے دیتی تھی۔ سعدیہ آنٹی کی وہ دل سے شکر گزار تھی۔ یہیں اس کی ملاقات الماس سے ہوئی۔ وہ اس گھر کی مالکن کا بیٹا تھا۔ جب الماس نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس کی خوبصورتی پر وہ مر مٹا تھا، مگر وہ مخلص کسی لڑکی سے نہیں ہوتا تھا۔ لڑکیاں فقط اس کے لیے وقت گزاری کا ذریعہ تھیں۔ اسی طرح ہانیہ کو دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ حیران تھا اتنی خوبصورت لڑکی کو آخر نوکرانی بن کر کام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے ہمدردی میں آ کر ہانیہ سے پوچھا تو اس نے دکھ سے اپنی ماں کی بیماری کی داستان سنائی۔ الماس نے کافی دن سوچ بچار کیا اور پھر اس نے ایک دن ہانیہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ہانیہ، میں تمہاری ماں کا علاج کراؤں گا لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ کیسی شرط؟ ہانیہ نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ بولا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ یہ سن کر ہانیہ شوکڈ رہ گئی۔ اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ وہ اپنی ماں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس کی محبت پر یقین کر بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا کتنا اچھا ہوگا اگر اس کے الماس سے شادی ہو گئی، وہ تو اس حویلی کی ملکہ بن جائے گی۔ اسے یہ سودا برا نہیں لگا، اس لیے اس نے الماس سے دوستی کر لی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ الماس پر یقین کر کے وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔
الماس کو جب اس نے مثبت جواب دیا تو اس کی بے وقوفی پر الماس دل میں ہنس پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا غریب لڑکیاں آسانی سے محبت کی جان سے مار جاتی تھیں، اس لیے اس نے ہانیہ کو پھنسانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہانیہ کو کافی رقم بھی دی تھی۔ ہانیہ روز بنگلے میں کام کرنے آتی تھی، اس کے علاوہ جب بھی الماس اسے بلاتا تو وہ اس سے بات چیت کرنے چلی جاتی تھی۔ الماس نے اس کی ماں کا علاج کروایا تو وہ اس کی مزید دیوانی ہو گئی۔ یوں جب الماس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا اور اس کے قریب آنے لگا تو وہ اسے روک نہ پائی۔ کافی عرصہ گزر گیا اور پھر ہانیہ نے نوکری چھوڑ دی کیونکہ اس کی ماں اب صحت مند ہو چکی تھی اور وہ اسے کام کرنے سے روکتی تھی۔ دوسری جانب الماس نے اسے اتنے پیسے دے دیے تھے کہ وہ آرام سے گھر چلا سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ الماس کا اسے دل بھر گیا اور اس نے واضح الفاظ میں اسے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں سے ہماری شادی کی بات کر چکا ہوں مگر وہ نہیں مان رہی، لہٰذا ہمیں اپنے راستے جدا کرنے ہوں گے۔ یہ سن کر ہانیہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ تو واقعی الماس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس سے اندازہ ہوا کہ الماس دھوکے باز انسان ہے اور اس نے جان بوجھ کر اسے شادی کے خواب دکھائے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی طبیعت خراب رہنے لگی مگر اب بھی الماس کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ جب وہ ڈاکٹر کے گئی تو اپنی پریگننسی کا سن کر شوکڈ رہ گئی۔ اسے لگا تھا یہ خبر جاننے کے بعد الماس کا دل شاید نرم پڑ جائے مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ سے نکال چکا تھا۔ ہانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی اگر بر وقت کوئی فیصلہ نہ ہوا تو معاشرے میں اس کی اور اس کی ماں کی بڑی بدنامی ہوگی۔ پہلے کسی مرد کا سہارا ان کے پاس نہ تھا، لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس کے پاس اب آخری راستہ یہی تھا کہ وہ الماس کی ماں کے پاس جاتی، شاید وہ اس کی بات سن لیتی۔ یوں وہ اگلے دن بنگلے میں جانے کا سوچ کر گھر واپس آ گئی۔ اس نے آتے ہی ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات کھا لی تھی جس وجہ سے اسے کافی فرق پڑا تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ نیند میں بھی وہ الماس کی بے وفائی کے بارے میں سوچ کر بے چین رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے ناشتہ کیا اور پہلی فرصت میں بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ الماس کی ماں سعدیہ سے ملی تو وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہانیہ کہاں چلی گئی تھی تم بیٹا؟ بتائے بنا میں کتنا یاد کر رہی تھی تمہیں، وہ اس کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ سعدیہ ایک نرم دل خاتون تھی، انہوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا۔ الماس کی وجہ سے وہ بنا بتائے بنگلہ چھوڑ گئی تھی۔ آنٹی میں آپ کو شروع سے آخر تک سب بتاؤں گی، یہ کہہ کر اس نے روتے ہوئے انہیں الماس کے بارے میں بتایا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس الماس کے وائس نوٹس بھی تھے۔ یہ سننے کے بعد سعدیہ خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، ہانیہ میری ایک بیٹی تھی جو بالکل تمہارے جیسی تھی، وہ میری پہلی اولاد تھی مگر چند سال قبل اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اسے کسی لڑکے نے محبت میں دھوکہ دے دیا تھا۔ اس کی محبت میں آ کر اس نے خود کو مار ڈالا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تمہارے اندر اپنی بیٹی کی پرچھائی نظر آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں گی، تمہاری شادی اپنے بیٹے الماس سے کراؤں گی۔ جب میں نے الماس سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھڑک گیا تو میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد تم بھی نوکری چھوڑ گئی تو میں دن رات تمہیں یاد کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی تم واپس آ جاؤ۔ تمہارے تو گھر کا بھی مجھے ایڈریس نہیں آتا تھا اور فون نمبر بھی بن جاتا تھا تمہارا۔ آنٹی سعدیہ کی بات نے اسے حیران کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی الماس اس سے اتنا بڑا جھوٹ بولے گا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے گھر ہانیہ کے بارے میں بات کی ہے اور اس کے ماں باپ شادی کے لیے نہیں مان رہے۔ ہانیہ میں جلد از جلد الماس سے تمہاری شادی کراؤں گی، تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سعدیہ آنٹی نے انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلایا تو وہ خوش ہو گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ جب سعدیہ نے الماس کی حرکت کے بارے میں اس کے باپ کو بتایا تو انہیں بھی دکھ ہوا اور الماس پر شدید غصہ آیا۔ رات کے وقت انہوں نے الماس سے کہا وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کس لڑکی کو سوچا ہے آپ نے میرے لیے؟ الماس نے پوچھا۔ یہ سرپرائز ہے، وہ دونوں مسکراتے ہوئے بولے تو الماس کو حیرانی ہوئی۔ اسی مہینے ہی بنگلے میں اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور نکاح کے وقت جب الماس نے اپنی دلہن کے روپ میں ہانیہ کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ماں باپ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ الماس کو دیکھنے لگے۔ وہ ڈر گیا اور کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ وہ ابھی تک شوق تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہوا۔ موم یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ ایک غریب لڑکی کو میرے پلے کیوں باندھ دیا؟
وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے بھی جھوٹ کا سہارا لیا۔ الماس، وہ لڑکی مجھے تمہارے لیے پسند تھی، سو اس کا گھر تلاش کر کے میں اس کے گھر تمہارا رشتہ لے کر چلی گئی۔ تمہیں اس لیے کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں اور تمہارے ڈیڈ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہم سے کتنا پیار کرتے ہو، کیا ہم پر بھروسہ کر کے تم ہماری پسند سے شادی کر سکتے ہو، بس یہی دیکھنا تھا، اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ موم کی باتیں سن کر وہ لب پھینچ کر رہ گیا، وہ کچھ بھی نہیں بول سکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور غصے میں ہانیہ کا بازو پکڑا۔ ہانیہ، میرے ماں باپ نے دھوکے سے میری شادی تم سے کی ہے، اگر تم اس گھر سے دفع نہ ہوئی تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، میں اپنی بیوی نہیں مانتا تمہیں، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ اب وہ خود تو اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ جان گیا تھا اب ہانیہ کے ساتھ اس کی ماں اور باپ کی پسند جڑی تھی۔ ہانیہ جو پہلے ڈر جاتی تھی اب وہ بہادر بن گئی تھی۔ اگلے دن اپنے ساتھ ہوئے سلوک کے بارے میں ہانیہ نے الماس کے سامنے اس کے ماں باپ کو بتایا تو وہ غصے میں آ گئے۔ الماس، اگر آئندہ تم نے ہانیہ سے ایسے بات کی تو تم اس گھر سے چلے جانا اور اپنے فلیٹ میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو جانا۔ ڈیڈ نے غصے میں کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اب جب بھی وہ ہانیہ سے بدتمیزی کرتا تو وہ ڈیڈ اور موم کو شکایت لگا دیتی اور پھر الماس کو ڈانٹ پڑ جاتی، یہاں تک کہ اس کے ڈیڈ اسے ایک رات کے لیے گھر سے نکال چکے تھے۔ ڈیڈ کو پہلے ہی بیٹیاں بہت پسند تھی اور ہانیہ تھی بھی اتنی اچھی کہ وہ اس سے بیٹیوں والا سلوک ہی کرنے لگ گئے تھے۔ آج بھی ہانیہ سے بدتمیزی کرنے پر اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ اسے خود ہی اپنے لیے کھانا بنانا پڑ رہا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں بھی سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ شاید اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے ہانیہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنی بیوی تسلیم کر لینا چاہیے، وہ اذیت میں سوچ رہا تھا۔ ہانیہ سے شادی کے بعد اس کے ماں باپ اس پر بہت سختی کرنے لگ گئے تھے، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے علاوہ ہانیہ سے محبت کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ سو ایک رات وہ گھر آیا اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کے بعد ہانیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا تو وہ حیران رہ گئی، مگر وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے کہا وہ اسے تبھی معاف کرے گی جب اسے یقین آئے گا الماس سچ میں شرمندہ ہے، کیونکہ الماس کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اس لیے وہ اس پر دوبارہ بھروسہ کر کے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف الماس اسے اپنی محبت اور شرمندگی کا یقین دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ جب ہانیہ کی پریگنینسی کا 7واں مہینہ ہوا تو اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ ہسپتال ایڈمٹ ہو گئی۔ ڈاکٹرز بچے کو نہیں بچا سکے تھے، اب ہانیہ کو بچانے کے لیے خون کی اشد ضرورت تھی، اس کے اندر خون کی کمی ہو گئی تھی۔ یہ جان کر الماس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ ہانیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا خون ہانیہ کو دیا جس سے اس کی جان بچ گئی۔ ہانیہ کو اس کی محبت کا یقین آ چکا تھا، وہ اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی۔ ہانیہ، اللہ ہمیں دوبارہ بچے کی خوشخبری دے گا، وہ اس سے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ شدید ٹراما سے گزر رہی تھی اور اسے اس پریشانی سے نکالنے کے لیے الماس دن رات اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ الماس کے اندر بدلاؤ دیکھ کر سعدیہ بہت خوش تھی۔ الماس کی محبت اور فکر سے ہانیہ بہت جلد ٹھیک ہو گئی۔ آئی لو یو الماس، ایک دن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تو الماس دنگ رہ گیا، تو بالآخر اس کی سزا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ زندگی میں کبھی برے کام نہیں کرے گا۔ اس بات کا اعتراف اس نے ہانیہ سے کیا تھا، میں تم پر ایک مرتبہ پھر بھروسہ کر چکی ہوں اور مجھے یقین ہے اب تم میرا بھروسہ نہیں توڑو گے، وہ اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ تو الماس نے اس سے وعدہ کر لیا۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر سعدیہ نے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی اور اپنی بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ وہ ہانیہ میں اپنی مرحوم بیٹی کو ہی دیکھتی تھی، اب تو ہر کوئی یہی کہنے لگا تھا کہ ہانیہ بہت خوبصورت ہے اور ہانیہ کی صورت میں سعدیہ کو اس کی بیٹی واپس مل گئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔